واجب الاحترام حاضرین ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے، پیدائشی ولی۔ وہ کس طرح، اس کی دلیل یہ دی جا سکتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، یکم ماہ رمضان المبارک تھی، تو آپ نے پورا ماہ رمضان المبارک دن کو ماں کا دودھ نہیں پیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی اور پیدائشی ولی ہونے کی علامت ہے، ورنہ بڑے بڑے صحت مند لوگ اور کسی قسم کی تکلیف نہ رکھنے والے ماہ رمضان المبارک میں بازاروں میں سڑکوں پہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ یہ ماہ رمضان ہے، لیکن قربان جائیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر کہ آپ پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان المبارک کا ادب کرتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اسی سے یہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ ہی کی کرامت ہے کہ ابھی بچپنا ہے، پہلا دن ہے، یکم ماہ رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوتے ہیں، پہلے دن بھی صبح سے لے کر افطار تک نہ ماں کا دودھ پیتے ہیں، پہلا دن، دوسرا دن، پورا ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ گزر گیا۔ تو اس طرح شروع ہی سے ماہ رمضان المبارک کا ادب جو بچہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پیدائشی ولی ہے۔ پھر آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے، 4 سال آپ کی عمر کے گزرتے ہیں، 4 سال کی عمر میں جب مدرسے میں آپ کو داخل کروایا جاتا ہے، قاری صاحب کے سامنے بٹھایا جاتا ہے، قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ بسم اللہ سے شروع کر کے 17 پارے اکٹھے سنا دیتے ہیں۔ کتنے؟ 17 پارے اکٹھے۔ استاد حیران پریشان کہ 17 پارے، ابھی 4 سال کی عمر ہے، اس بچے نے کہاں سے یاد کر لیے؟ پوچھا بیٹا یہ 17 پارے جو آپ نے سنا لیے یہ کہاں سے آپ نے یاد کر لیے تھے؟ عرض کی میں جب اپنی ماں کے رحم میں تھا نا، اس وقت میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے 17 پارے وہاں سے یاد کر لیے۔ سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، اچھی بات سن کے سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال کی عمر میں 17 پارے اپنے استاد جی کو سنا دیے۔ جی پوچھنے پر فرمایا ماں کے پیٹ سے میں نے یاد کر رکھے تھے۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے، یہ گزشتہ زمانے کی خواتین ہیں کہ جو حاملہ ہوتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، نمازوں کی پابند تھی، لیکن آج کل جو صورتحال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ جی نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، صبح بھی اٹھ کے نہ وضو نہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، بس بچہ رویا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کتنی نیک خاتون تھی اور کتنی متقیہ اور پرہیزگار اللہ تعالیٰ کی بندی تھی، اس بارے میں آپ پہلے کئی بار سن چکے ہیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہماری بیٹری چارج ہو جائے، بندہ پرانی باتیں تازہ پڑھے یا سنے یا سنائے تو اس طرح دل تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، پھر بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکی کرنے کا۔ تو اس طرح آپ کے جو والد گرامی تھے نا، حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے ولی تھے۔ ایک دن آپ نہر پہ جا رہے تھے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، بھوک لگی، ساتھ ہی دیکھا
ایک خوبصورت سیب جو ہے وہ پانی میں بہتا ہوا جا رہا ہے. آپ اس سیب کو اٹھاتے ہیں، چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، توجہ نہ گئی، جلدی سے اس کو کھا لیا. بعد میں خیال آیا یہ سیب نہ جانے کون اس کا مالک ہے، یہ بہتا ہوا جا رہا ہے، میرے لیے یہ جائز تھا یا نہیں جائز؟ میں نے تو ایسے اس کو پکڑ کے کھا لیا، قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا. جو کچھ کھایا، جو کچھ پیا، کسی کا اٹھایا رکھا، ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا. تو فرمایا اب اس سیب کے مالک کو تلاش کرتے ہیں تاکہ دنیا ہی میں اس سے معذرت کر لی جائے اور اس سے معافی مانگ لی جائے. چنانچہ آپ واپس اس نہر کے من پر چلے. کئی میل سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پہ پہنچے، دیکھا سیبوں کا ایک باغ ہے. اس باغ کے کچھ درختوں کی ٹہنیاں نہر کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں اور سیب جو ہے وہ ان ٹہنیوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یقین کر لیا یہی باغ ہوگا جس کا سیب یہ بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اس کو کھا لیا. اس باغ کے مالک کو تلاش کیا، اس کا ایڈریس پوچھا، ایڈریس ملا، اس کے گھر پہنچے، جا کے ان سے بات کی کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا پکڑا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے وہ کھا لیا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، چونکہ اجازت کے بغیر میں نے وہ کھایا تھا، آپ سے اب معذرت کرنے آیا ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے وہ سیب کھایا، مجھے معافی دے دیں. وہ بھی آگے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، حضرت عبداللہ سومی. وہ سمجھ گئے کہ جو بہتا ہوا سیب پکڑ کر کھانے کے بعد اتنا لمبا سفر کر کے معذرت کرنے آیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب بندہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ لگتا ہے. پوچھا تمہارا نسب کیا ہے، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے اپنا نسب بیان کیا. پتہ چلا کہ آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کو معافی مل جائے گی مگر ایک شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے چند دن آپ کو ہماری اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. پہلے تو سوچا وقت لگے گا، اس باغ کی نگرانی کریں، دھوپ میں گرمی میں یہاں پہ رہنا پڑے گا. پھر دل میں خیال آیا اگر سیب کی معافی مل جاتی ہے چند سال اس باغ کی رکھوالی کرنے کے بعد تو یہ تو سستا سودا ہے، قیامت کے دن تو نیکیاں دینی پڑیں گی. کیونکہ فتاوی شامی میں، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک پیسے کے بدلے میں 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. ایک پیسے کے بدلے میں 100 روپے ہوتے ہیں، پھر 100 روپے میں 1 روپیہ ہوتا ہے. روپیہ کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 پیسے. 100 پیسے میں سے 1 پیسہ اگر کسی کا دبایا اور کسی سے لیا، قرض لیا یا جیسے بھی، تو فرمایا 1 پیسے کے بدلے میں کیا دینا پڑے گا قیامت کے دن؟ نیکیاں. کتنی نیکیاں؟ 700 جماعت نمازوں کا ثواب. اب ذرا غور فرمائیے ہماری کتنی زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر کتنی ہم نے نمازیں باجماعت پڑھی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ثواب ہے، قیامت کے دن ہم اپنی نیکیاں دے کر جان چھڑوا لیں گے. اس لیے اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے دنیا میں کسی کی چیز دبائی، کسی سے کوئی چیز لی واپس نہ کی، دنیا ہی میں معافی مانگ لیں، اس لیے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں گی کہ
کہ جو ہم اپنے حقداروں کو دے سکیں گے۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دل کے اندر خیال کرنے لگے، اگر یہ سیب معاف ہو جاتا ہے، اس سیب کی معافی مل جاتی ہے تو یہ تو بڑا سستا سودا ہے، قیامت کے دن اگر اس سیب کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑ گئی تو اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ ایک پیسے کے بدلے میں 700 باجماع نمازوں کا ثواب، تو پھر اس سیب کے کتنے پیسے ہوں گے اس وقت؟ تو فرمایا ٹھیک ہے جی، ہم جو آپ شرط لگانا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے، بس ہمیں اس سیب کی معافی ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، وعدے کے مطابق باغ کی رکھوالی شروع ہو گئی۔ چند سال، چند دن نہیں، چند مہینے نہیں، چند سال اس باغ کی رکھوالی کی، کس لیے؟ کہ اس سیب کی معافی مل جائے۔ جب وعدے کے مطابق چند سال رکھوالی ہو گئی، اب کہا جناب سیب کی معافی دے دیں، جو آپ نے شرط لگائی تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔ تو پھر اس باغ کے مالک نے، جو اللہ کے ولی تھے، محبوب بندے تھے، فرمایا ہاں ایک اور شرط ہے۔ وہ کیا جی؟ فرمایا ایک ہماری بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے، زبان سے گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی ہے، اور پاؤں سے بھی معذور ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے۔ آنکھوں سے نبینی، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے بھی معذور، کچھ پکڑ نہیں سکتی ہے، اور پاؤں سے بھی وہ معذور ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سن کر دل میں خیال آیا کہ اپاہج عورت جس کو الٹا سنبھالنا پڑے گا، شادی تو کی جاتی ہے بھی وہ بیوی آ کے خدمت کرے گی، کپڑے دھو کے دے گی، جی گھر کی رکھوالی کرے گی، اس طرح اب اس اپاہج عورت کو مجھے اپنے پاس رکھ کے الٹا ان کی خدمت کرنی پڑے گی، دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ پھر دل میں خیال آیا نہ جانے کتنی زندگی ہے باقی، کتنے لمحات ہیں اس دنیا میں گزارنے کے لیے، چلے اگر ایسی اپاہج عورت کے ساتھ نکاح کر کے بھی سیب کی معافی مل سکتی ہے، پھر بھی یہ سستا سودا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے جی، آپ ہمارا نکاح کر دیں۔ نکاح ہو گیا، بتایا گیا جی فلاں کمرہ ہے، اس کمرے میں آپ کی منکوحہ موجود ہے، آپ اس کمرے میں چلے جائیں۔ جب اس کمرے میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ اس کمرے کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت ہے، آنکھوں سے بالکل بینی ہے، نبینی نہیں ہے، ہاتھ بھی اس کے بالکل ٹھیک ہیں، پاؤں بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور بولتی بھی ہے۔ جیسے نظر پڑی دل میں خیال آیا جو صفات بیان کی گئی تھی میری منکوحہ کی کہ وہ نبینی ہے، گنگی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، وہ تو یہاں پہ ہے نہیں، یہ تو کوئی اور عورت ہے۔ میں پہلے سیب کی معافی مانگ رہا تھا، اب غیر عورت کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو اس طرح پریشان ہو گئے، واپس اپنے سسر کے پاس حضرت عبداللہ سومی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلا آپ نے جو میری منکوحہ کا تعارف کروایا تھا، جو آپ نے ان کے بارے میں باتیں کی تھی، ان میں سے تو کوئی ان کے اندر موجود ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا تھا وہ نبینی ہے، وہ تو نبینی نہیں، وہ تو بینی ہے۔ آپ نے کہا گنگی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، زبان سے بولتی بھی ہے۔ آپ نے کہا ہاتھوں سے معذور ہے، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح آپ نے تو مجھے کسی اور عورت کے پاس بھیج دیا جس کا دیکھنا میرے لیے جائز نہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا غیر عورت کو دیکھنا ہے، تو اس طرح غیر عورت کو میں نے دیکھ لیا، ابھی سیب کی معافی نہیں ملی تھی اور غیر عورت کو دیکھ لیا۔ تو حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو صالح، ہم نے جو تعارف کروایا تھا نا، اس تعارف کا مطلب ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں، آپ کی بیوی وہی ہے جس کو دیکھ کے آئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
جی وہ وضاحت فرمائیں۔ فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نبینی ہے، دیکھ نہیں سکتی، اس نے زندگی بھر کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، یعنی اتنی وہ متقیہ پرہیزگار ہے۔ ہم نے اپنی اس بیٹی کی تربیت ہی ایسے کی کہ اس نے کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اس لحاظ سے وہ نبینی ہے، ہم نے اس کو کہا کہ یہ نبینی ہے۔ تو جو آپ سمجھے وہ مطلب اور ہمارا مطلب اور تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ لیکن آج ہم ہیں، ہم تو بے پردہ اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کو اور باریک لباس پہنا کے بازار میں سڑکوں پہ پھرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں یہ فلاں کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کتنے قیمتی پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے حضرات گرامی، اگر اس پر خوش ہیں کہ بیٹی بے پردہ پھر رہی ہے، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غیر مرد کو دیکھ رہی ہے، قیامت کے دن ایسے باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ باپ نے اپنی اس بیٹی کی کیا تربیت کی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ آدمی جس نے اپنی بیٹی کو ادب سکھایا، علم دیا اور صحیح اس کی تربیت فرمائی، فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اپنی دونوں انگلیوں کو حضور نے ملا کے فرمایا ایسے ہم اکٹھے ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ لیکن شریعت کے مطابق اپنی بچی کی تربیت کی، اس کو علم دیا اور شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اس بیٹی نے یا بہن نے زندگی گزار دی، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وہ اور ہم جس طرح دو انگلیاں ہیں اسی طرح ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا، تربیت نہ کی اور اس طرح شریعت کے خلاف بغیر پردے کے اپنی بیٹی کو پھروایا، اجازت دے دی ٹھیک ہے جاؤ بازار سودے خرید کر کے لاؤ، سامان لے کے آؤ، حالانکہ ذمہ داری تو باپ کی ہے، گھر کے سربراہ کی ہے، لیکن وہ بھیج رہا ہے اور تم کو کہ تم جاؤ سامان خرید کر کے آؤ، تو یاد رکھیے اس کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ بہرحال فرمایا کہ ہم نے جو کہا تھا آنکھ سے نبینی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ ایسی خواتین گزری ہیں باحیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دن نبینا صحابی آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت فاطمہ موجود تھی، تو پتہ چلا کہ نبینا شخص آ رہا ہے، آپ پردے میں چلی گئی۔ فرمایا بیٹے وہ تو نبینا ہے، عرض کی وہ نبینا ہے، میں تو نبینی نہیں ہوں، میں تو نبینی نہیں ہوں۔ پوری زندگی ایسی گزار دی، کسی غیر مرد نے کپڑے تک نہیں دیکھا۔ اس لیے جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا، ایک دن پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ وصیت کی کہ جب میری وفات ہو جائے، میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میری چارپائی کے اوپر چھڑیاں ڈال دینا، تاکہ میں فاطمہ کو میری پوری زندگی کے اندر کسی غیر کی نظر نے نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی میرا جنازہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ اسی لیے قیامت کے دن بھی اللہ پاک پل صراط پر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باری آئے گی گزرنے کی، اللہ فرمائے گا پوری مخلوق کو اپنی نظریں جھکا لو، اس لیے کہ میرے محبوب کی بیٹی ابھی گزرنے والی ہے، جس کو دنیا میں کسی غیر نظر نے نہیں دیکھا، میں رب چاہتا ہوں کہ اب بھی ان کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ انہی کی اولاد میں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، یہ حضرت عبداللہ سومی کی بیٹی اور حضرت ابو صالح کی زوجہ، جس نے اپنی آنکھوں سے غیر کو نہیں دیکھا، اور فرمایا ہم نے کہا تھا وہ گونگی ہے، کبھی انہوں نے کوئی بے فائدہ بات نہیں کی، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ماشاءاللہ ہم ہوں، ہماری خواتین ہوں، نہ جانے 24 گھنٹوں میں کتنی باتیں بے فائدہ کر لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شہید آدمی کی ماں کو اس شہید کے چہرے پر سے مٹی جھالتے ہوئے سنا، کہہ رہی تھی اے میرے بیٹے آپ کو جنت کی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اس شہید کی ماں تو کیسے یہ کہہ رہی ہے جنتی آدمی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے اگرچہ شہادت پا چکا ہے، قیامت کے دن اس نے زندگی میں کوئی بے فائدہ لایانی باتیں بھی کی ہوں گی، ان کا بھی یہ جواب دے گا، جب تک ان کا جواب نہیں دے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ بے فائدہ باتیں، ویسے بیٹھے کسی کی غیبت، کسی کا گلہ، چغل خوری، کسی کے عیب بیان کرنا شروع کر دیے، اپنا وقت ضائع، اپنی نیکیاں تباہ۔ کوئی کسی کے عیب بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے اپنے اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالا، یہ خواہ اس کے عیب بیان کرنے لگا زندگی کے اندر، اس لیے اس کو سزا ملے گی کہ اس مومن بندے کے عیب کیوں بیان کیے، قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ بہرحال حضرت عبداللہ سومی فرمانے لگے زبان سے لایانی بات نہیں کی، ہاتھوں سے کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں کیا، کوئی چیز نہیں اٹھائی، اور پاؤں سے چل کر کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا۔ اس طرح ہم نے جو آپ کو تعارف کرایا آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو اس کا یہ مطلب تھا۔ تو ذات گرامی، جس نے پوری زندگی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو اور ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہ کیا ہو، پاؤں سے چل کر کوئی غیر شرعی کام نہ کیا ہو، اور اس طرح زبان سے لایانی باتیں نہ کی ہوں اور عین شریعت کے مطابق پوری زندگی گزاری ہو، تو ایسی خاتون سے کیوں نہ غوث پیدا ہو، کیوں نہ کتب پیدا ہوں۔ تو اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، جنہوں نے پوری زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کے گزار دی، شرم و حیا کا پیکر ہو کے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، تو کیوں نہ حمل کے اندر حضور غوث پاک تھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، ماں کے پیٹ کے اندر 17 پارے یاد کر لیے جی، تو 17 پارے سنا دیے، پھر آگے جو 13 پارے رہ گئے تھے پھر اس کے بعد وہ 13 پارے یاد کیے۔ یہاں پہ ایک اہم بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پڑھنے گئے تھے؟ مدرسے میں، یہ سکول کالج میں، مدرسے میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم آج پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، اور ہر مہینے 11ویں شریف کے نام سے محفلیں ہوتی ہیں، ایسا ثواب دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، اس کی عزت میں کوئی نہیں فرق آتا، بلکہ الٹا مدرسے میں پڑھنے والے کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اس وقت بھی ان کی عزت تھی، دنیا سے چلا گیا پھر بھی اللہ پاک نے ہر ایک کے دل میں اس کی محبت رکھ دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بندہ آسمان پہ مشہور ہے، جو نیک ہے وہ نیکی کے اندر مشہور ہے، جو برا ہے وہ آسمانوں پر برا مشہور ہے۔ جو نیکوکار ہوتا ہے آسمانوں پر، اس کی نیکی دنیا میں زمین پہ رکھ دی جاتی ہے، پھر زمین والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو احترام دیتے ہیں، اور جو برا ہوتا ہے فرمایا زمین والوں کے دل کے اندر اس سے نفرت رکھ دی جاتی ہے کہ اس برے آدمی سے ساری زمین والے جی حقیر سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مدرسے کے اندر علم دین سیکھا، قرآن پاک سیکھا، تفسیر سیکھی، احادیث سیکھی، فقہ پڑھا، یہاں تک کہ بہت بڑے عالم بن کے مدرسے سے نکلے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم۔
اللہ پاک نے مدرسے میں پڑھنے کی برکت سے اتنی عزت عطا فرمائی، اب قیامت تک آنے والی ساری مخلوق ان کو یاد رکھے گی 11ویں والے پیر کے نام سے۔ چلے جی، آج کل بھی تو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آج کل ان مولویوں کی عزت کیوں نہیں ہے؟ لوگ ان کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ تنخواہوں کے لحاظ سے دیکھو تنخواہیں کم، رہائش کے لحاظ سے دیکھو رہائش گئی گزری۔ تو اس طرح اگر مدرسے میں پڑھنے والا جو ہے اگر اس کو بڑی عزت ملتی ہے تو آج کل کے مولویوں کو اتنی عزت کیوں نہیں ملتی ہے؟ میں اس کا جواب یہ دوں گا، پہلے لوگ اپنے بچوں کو علم دین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتے تھے۔ آج کل اگر کسی بچے کو دین کا علم سکھانے کے لیے بھیجتے بھی ہیں، اسی بچے کو بھیجیں گے جو دماغ سے بالکل گیا گزرا، شکل و صورت سے گیا گزرا، اور جس کے بارے میں یہ پتہ ہوگا کہ یہ اصلی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، اسی کو مدرسے میں بھیجیں گے۔ نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ ہوگی چلو تھوڑا سا پڑھ لے گا اور روزگار کے لیے چلو کچھ علم حاصل کر لے گا، تو اس طرح کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو علم پڑھایا کس لیے؟ کہ کچھ پڑھ کے روزگار کے لائق بن جائے گا، اپنا رزق جو ہے وہ کما لے گا۔ تو اسی لیے جب اللہ کی رضا اس میں مقصود نہیں ہوتی، اس لیے آج کل کے لوگ غربت میں ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں یا ماں باپ ان کو علم دلواتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے، مال بھی فرما دیتا ہے، اور جہاں پہ چلے جائیں عزت کی نگاہ سے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اب جو علم اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا ہے اس کی وعید ذرا سن لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ جنت کے اندر تو جانا تو جا، جنت کی خوشبو بھی اسے سونگنا نصیب نہیں ہوگی۔ جو دنیاوی مقاصد کے لیے کہ جی روزگار کے لائق بن جائیں گے، کوئی نوکری چھوٹی موٹی مل جائے گی، کہیں مؤذن لگ جائیں گے، کہیں امام بن جائیں گے، تو چلو ماہانہ ملے گا، اپنا پیٹ پالیں گے، اپنے ماں باپ کا پیٹ پالیں گے، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے علم پڑھا، فرمایا جنت کی خوشبو بھی سونگنا نصیب نہیں ہوگی۔ جس کو جنت کی خوشبو سنگنا نصیب نہیں ہوگی تو پھر اس کو دنیا میں کیا عزت ملے گی؟ تو اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے پیر بنے، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نہیں، حضور غوث پاک کو تم عالم نہ کہو، ان کو پیر رہنے دو۔ یاد رکھیے، اللہ کا ولی تب بنتا ہے جب اس کو علم جو ہے دین کا ہو اور شریعت کا، اس کو علم ہو، شریعت جانتا ہو، شرعی اور اسلامی احکامات سے وہ واقف ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے۔ جو ان پڑھ ہوگا، جسے دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، وہ اللہ کا ولی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کیا۔ ماں نے بھی جب علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا، بیٹا آپ نے کہیں پہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ قافلے کے اندر تمام قافلے والوں کو جو 60 لوگ تھے اور اس طرح 60 ڈاکو قافلے والوں کو لوٹنے کے لیے جو آئے تھے، آپ نے سب کچھ بتا دیا، میرے پاس یہ ہے، وہ مذاق سمجھ کے چلے گئے۔ جب بڑے ڈاکو کے پاس پہنچے، کہا کہ ہم قافلے والوں کو لوٹ کے آئے، ایک بچہ تھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ہم نے مذاق سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا۔ اس بڑے ڈاکو نے کہا چلو اس بچے سے ملتے ہیں۔ جب آ کے ملے تو پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔
تو نکالو کہاں ہیں؟ آپ نے نکال کے دے دی۔ اس بڑے ڈاکو نے کہا آپ چھپا بھی تو سکتے تھے، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے یہ سچ کیوں بولا؟ کہا جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے سچ بولا ہے۔ وہ بڑا ڈاکو کہنے لگا اچھا آپ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم تو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسی وقت وہ 60 ڈاکو تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر وہ بڑا ڈاکو بھی، باقی جو 60 ڈاکو تھے سارے کے سارے جناب ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ توبہ طیب ہوئے اور وقت کے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے۔ تو اس طرح حضرات گرامی ہم تو بس 11ویں والے کے نام پر لنگر کھا لیتے ہیں، چاول کبھی جناب کچھ کبھی کچھ، لیکن یہ بھی لنگر کہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں یہ بھی لنگر ذہن نشین کر لیں، اور یہ بھی ایک قسم کا لنگر ہے۔ ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی زندگی گزاری، اسی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، یہ بھی انہی کی طرف سے ایک لنگر ہے۔ انہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، داڑھی نہیں کٹائی، جبکہ ہم ان کے نام پر لنگر تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن کبھی ان کی سیرت پڑھی، ان کی سیرت کو سنا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو اگر کہا بھی جائے بھی داڑھی رکھ لو، کہتے نہیں ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، داڑھی رکھ لیں گے تو پھر ہم اس کی عزت نہیں کر سکیں گے۔ جی داڑھی کے علاوہ ہیرا پھیری جائز ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا جائز ہے، حرام کمانا جائز ہے جائز نہیں ہے نا؟ جب آگے پیچھے جائز نہیں ہے، داڑھی اگر رکھ لیں گے تو مزید بہت بڑی برائیوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی داڑھی ہے جھوٹ بول رہا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے یہ ہیرا پھیری کر رہا ہے، الٹا یہ داڑھی بچاتی ہے گناہوں سے۔ ہم لوگ شیطان چونکہ ہمارے دل کے اندر گھسا ہوا ہے نا، تم نے داڑھی رکھ لی تو تمہیں جو ہے نا وہ پھر ہر وقت نیکیاں ہی کرنی پڑیں گی، میری محنت تو ضائع ہو جائے گی، یہ شیطان دل کے اندر کہتا ہے۔ ہم بھی خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے مولوی صاحب اپنا کام کرو، بعض اوقات تو لوگ مولوی صاحب سے پھر پڑتے ہیں، اور مولوی کیسے آپ کو جرأت ہوئی ہمیں یہ باتیں کرنے کی؟ مولویوں کی اللہ رسول کی طرف سے ڈیوٹی ہے، انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے، چاہے ناراض ہوں چاہے راضی ہوں۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ لنگر آج لیتے ہوئے جائیے۔ ان کی داڑھی تھی، داڑھی نہیں کٹائی، اس لیے لنگر کھانے والے کوشش کریں داڑھی رکھیں۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوشش کریں جھوٹ نہ بولیں، پکا یقین کر لیں اور اپنا پختہ ایمان ذہن میں رکھیے، اور یہ بات اچھی طرح بٹھا لیجئے، اگر ہم سچ بولیں گے پھر بھی رزق ملے گا، جھوٹ بولیں گے پھر بھی رزق ملے گا، لیکن یہ حضور کا فرمان ذہن نشین فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو رزق ہے نا لکھا ہوا وہ تم کے مل کے رہے گا، تمہارا رزق کوئی اور لے جا نہیں سکتا، اور کسی کا رزق تمہارے پاس آ نہیں سکتا۔ جب پکی بات ہے اپنا رزق ہر بندہ کھاتا ہے تو پھر اس کو سچ بولنا ہوگا اور یہ عقیدہ رکھنا ہوگا میرے رب نے میرا رزق لکھا وہ مجھے دے گا، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے تو خود وعدہ کیا میں ہر ایک کا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ہر ایک کو میں اپنا رزق دوں گا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک سچا بھی ہے، فرمایا لا تخلف الميعاد، اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے وعدہ کیا ہر ایک کو میں رزق دوں گا۔ تو پھر یا تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر شک ہے کہ کیا معلوم کہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے رزق نہ دے ہمیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا کہ جو کہے نہ جانے رزق اللہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ شک ہے، شک کرنے والا کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ہمیشہ سچ بولا، شریعت کے مطابق چلے اور غریبوں کے اندر وقت گزارا۔ آج کل تو
لوگ غریبوں کی طرف دیکھنا برداشت نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے اندر وقت گزارتے تھے، غریبوں سے ملتے تھے، اور کہیں سفر پہ جاتے تو غریبوں کے ہاں ٹھہرتے تھے جی۔ اور جو مالدار تھے، فاسق فاجر لوگ تھے اور بدمعاش قسم کے لوگ تھے، آپ ان کے پاس جاتے بھی نہیں تھے، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے بھی نہیں تھے، صرف غریبوں کے اندر اپنا وقت گزارتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اتنی بڑی شانوں کے مالک ہونے کے باوجود آپ پسند فرماتے تھے غریبوں کے اندر رہنے کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے مجھے تلاش کرنا ہو نا، وہ مجھے غریبوں کے اندر تلاش کرے۔ آپ دعا فرماتے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں دعا کی، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی مسکینوں کی جماعت کے اندر مجھے اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہا آپ یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا، دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ غریبوں کے اندر رہوں۔ اور ایک اور روایت ذرا سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہاجرین کے اندر جو کمزور غریب لوگ تھے، میں ان کی جماعت میں موجود تھا، تو ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، باقی میں اور لوگ جو ہے وہ سن رہے تھے۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، تو جو قرآن پاک ہم کو سنا رہا تھا حضور کو دیکھتے ہی چپ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کیا۔ اس سے ایک مسئلہ سماعت فرما لیجیے، جو قرآن پاک پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے والے کو چپ نہیں کروایا اور آ کے سلام نہیں کیا، بلکہ وہ قرآن پاک پڑھتا ہوا جب چپ ہو گیا پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا تھا یہ ہمارا قاری صاحب ہے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، ہم سن رہے تھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا فرمائے جو قرآن پاک کو سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے اندر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تم کو ایک خوشخبری دینے لگا ہوں۔ کیا؟ فرمایا کہ جو لوگ ان کمزوروں کے اندر اور جو غریب لوگ ہوں گے اور جنہوں نے غربت کے اندر اپنی زندگی گزاری ہوگی اور تھوڑا سا ملنے پر اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی ہوگی، تو فرمایا قیامت کے دن 500 سال پہلے باقیوں سے جنت میں پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ حضرات گرامی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اللہ کے فضل سے لوگ دم کروانے آتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے موٹے تازے صحت مند، جب ان کو کہا جائے قرآن کی فلاں سورت پڑھ لو کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پاک پڑھا نہیں ہے۔ ویسے تو ہم PhD کی ہے، MPhil کی اور بڑے بڑے ہم نے کورس کیے ہوئے، لیکن مولوی صاحب قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے۔ شرم بھی نہیں، الٹا ہنس کے کہتے ہیں۔ اگر شرم ذہن کے اندر ہو تو کم از کم بندہ ڈوب کے مرے جب کہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے جی۔ قرآن اللہ کی کتاب جو بخشش کا سبب ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جگیردار اپنے بچوں کو بڑے بڑے کالجوں میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بلکہ بیرون ملک بھیجتے ہیں، ہمارا بیٹا اچھا پڑھ لکھ جائے، لیکن اچھا پڑھ لکھنے کے بعد کیا صورت ہوتی ہے؟ نہ اس کو ماں باپ کی عزت کا پتہ ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ ہے، بلکہ ماں باپ کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضرات گرامی ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بیچاری بوڑھیا آئی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی میرا خامند فوت ہوا، اس کے بعد میرا بیٹا تھا، میں نے شادی نہیں کی، اس بیٹے کی وجہ سے کہیں یہ میرا بیٹا رول نہ جائے، میں مختلف لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے مزدوریاں کر کے اچھی تعلیم دلوائی، جب اچھی تعلیم حاصل کر لی اس نے اور
बड़ी सीट पर, बड़ी पोस्ट पर वो अब नौकरी पे लग गया है, लेकिन अब मुझे कहते हैं तू घर से निकल जा। क्यों? मेरी बीवी कहती है कि या तो मैं रहूंगी या तेरी माँ रहेगी, तो इसलिए मैं बीवी को तो निकाल नहीं सकता, लिहाजा तू निकल जा, इधर तू नहीं रह सकती। अब वो कह रही थी ना मेरे माँ बाप हैं ना भाई हैं, मैं अब बताओ इससे अब कहाँ जाऊँ। ज्यादा तालीम देने के ये फवायद है। अगर पढ़ा हुआ होता ना कुरान पाक, दीन की तालीम हासिल करता, शरीयत वो हासिल करता, यकीनन वो अपनी बीवी को ठुकरा देता, माँ को ना ठुकराता। वो कह देता तू जा सकती है, मैं माँ को नहीं निकाल सकता। तो इसलिए हज़रात गिरामी, दीन के इल्म के तालिब इल्म को हकीर न समझो, दीनी इल्म को हकीर न समझो। यही दीनी इल्म जो है दुनिया में भी इज्जत बढ़ाएगा, आखिरत में भी इज्जत बढ़ाएगा। अभी आपने समाज फरमाया कि कुरान पाक पढ़ने वाले गरीब लोग जो हैं बाकियों की बनिस्बत 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। है इज्जत या नहीं? जो जन्नत में पहले जाएंगे उनकी इज्जत है, या माल ढाल खा के जन्नत में जाएंगे उनकी इज्जत है? तो इसलिए हज़रात गिरामी, आज की गुफ्तगू से हमें सबक मिला, शरीयत के मुताबिक चलें, झूठ नहीं बोलें, दाढ़ी रखें, नमाजें पढ़ें, जो अल्लाह रसूल के अहकामात हैं उनके मुताबिक खुद भी चलें, अपनी औलाद को भी चलें, और दीनी इल्म से अपनी औलाद को ज़रूर आरास्ता करें।